عبادت کو اختیار کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق علم حاصل کریں۔ جیسے اگر آپ نوجوان یہاں تشریف فرمائیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کو کینیڈا کا، یو کے کا، یو ایس اے کا، اٹلی کا، جرمنی کا، سوئٹزرلینڈ کا ویزا دلواتا ہوں، وہاں جا کے آپ آرام سے جاب کر سکیں گے، تو تیاری کر لو۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ سامان جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ویزا تو میں لگوا دوں گا نا آپ کا۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ وہاں کے لاز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، کیونکہ جب میں وہاں ایئرپورٹ پہ اتروں گا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، روڈ پر میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے اور میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو مجھے وہاں سے باہر نکال دیا جائے، یا مجھ پر کوئی چالان وغیرہ ہو جائے اور مجھ پر پینلٹی وغیرہ لگ جائے۔ جو یہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے قوانین پڑھتے ہیں۔ جو یہاں پہ نسوار رکھ کر اور پان یہاں پر رکھ کر یہاں سے پچکاریاں مارتا ہے، یہاں سے پچکاریاں مارتا ہے، وہ بھی دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کی پچکاری کو بریک لگ جاتا ہے، وہ باہر جا کر کچھ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے باہر جا کے ایک پچکاری ماری گڑبڑ ہو جائے گی۔ چلتی گاڑی سے اگر میں نے کاغذ باہر پھینک دیا تو کئی 80 درہم یا شاید 800 درہم یا 500 درہم اس پہ جرمانہ ہو جائے گا۔ تو وہاں تو یہاں کا ایک مستیوں سے بھرپور نوجوان وہاں جا کر ایک شریف انسان بن جاتا، پپو بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے عمل کا کوئی بدلہ نیگیٹو مل سکتا ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ رمضان کی آمد ہے تو ایک تو علم سیکھنا، دوسرا میں کون سے اچھے عمل کروں کہ مجھے رمضان کی برکات اور فضیلتیں حاصل ہوں، ان کی معرفت۔ تیسری بات یہ گناہوں کی معرفت۔ آپ خاص طور پہ سیکھیں کہ گناہ کیا ہیں، کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو پھر خاص طور پر رمضان میں اس سے پہلے چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ بے نمازی پن بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو نوجوان، جو ہمارے بھائی بہن یا مجھے ابھی میڈیا پر سن رہے ہیں جو نمازی نہیں ہیں، انہیں ابھی سے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنی زوجوں کو فجر میں اٹھانا شروع کریں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، انہیں کہیں کہ رمضان کی ابھی سے تیاری کرو۔ اگرچہ سحری میں اٹھتے ہی ہیں سارے کے سارے، جو نماز نہیں بھی پڑھتا نا وہ بھی سحری میں اٹھ کے کہتا ہے چلو کچھ کھانے کو تو ملے گا، وہ کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں نماز کے لیے خاص طور پر ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فجر کی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، ویسے بھی پڑھنی ہے۔ تو 5 وقت نماز، اور مرد حضرات اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت سے نماز ادا کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد کوئی آپ گالیاں بکتے ہیں بہت زیادہ، ابھی سے زبان کو کنٹرول کرنا شروع کریں رمضان میں، ورنہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کی گاڑی کے آگے آ جائے گا، اس کو بھی مدر سسٹر ایک ہو جائے گی۔ کوئی بس ویگن میں جھگڑا ہو گیا، اس کی ماں بہن ایک ہو جائے گی۔ اور وہ بکورا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے، پھر وہ بک بک کرتا ہی رہے گا اور یہ روزے کی نورانیت کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر آوارہ گر دوست آپ کے ہیں، کوئی برا نہ مانے، اگر آپ کے سارے دوست ایسے ہیں جو لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، فلموں کے، ڈراموں کی، پورن ویب سائٹس کے، ان کو تمام لنکس وغیرہ معلوم ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر برائی کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، کوئی بھکا شکا شیشہ چل رہا ہے صاحب، کوئی چرس لے لی ہاتھ میں، سگریٹیں پی رہے ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا چھوڑیں، تنہائی کا عادی بنیں۔ یوں سمجھے میں مر چکا ہوں، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ چکا ہوں، وہاں سارے دوست ساتھ نہیں ہوں گے۔ ابھی سے تیاری کریں، دوستوں سے ذرا دور رہیں، ورنہ اگر رمضان آئے گا آپ ابھی دور نہیں ہوں گے تو بوریت مٹانے کے لیے انہی کے پاس جائیں گے، پھر انہی کی طرح باتیں ہوں گی اور تمام معاملات ہوں گے۔ اسی طرح کوشش کریں کچھ روزے رکھ لیں، کل کا روزہ جیسے رکھیں بڑا بابرکت، پھر اس کے علاوہ اور بھی بیچ میں روزے رکھیں تاکہ نفس روزے رکھنے کا عادی ہو جائے، تو رمضان میں آپ کو اتنی دقت نہیں ہوگی۔ مجھے یو کے میں ایک ایسا یو ایس اے میں باڈی بلڈر ایک نوجوان ملا، کویسچن آنسر سیشن چل رہا تھا تو اس نے کہا میں ایک سوال کرنا ہے۔ جی پوچھے۔ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تو میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور کتنے بھولے پن سے پوچھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لمبا چوڑا آدمی، ہٹا کٹا آدمی، لیکن بھوک نے اس کو چاروں شانے چت گرایا ہوا۔ تو ایسے ہم میں سے جو
پان کھانے کے عادی ہیں، انہوں نے اپنے دانت اتنے غلیظ کر رکھے ہیں کہ کھل کر ہنس بھی نہیں پاتے ہیں بیچارے، اسی طرح دیگر نشوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، ابھی سے کنٹرول کریں گے تو آپ روزہ رکھ سکیں گے، ورنہ اندر کا طبعی تقاضا آپ کو روزہ توڑنے پہ مجبور کرے گا یا روزہ چھوڑنے پہ مجبور کرے گا اور برکات سے محروم رہیں گے۔